بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحور کا تفصیلی بیان۔ آپ حضرات نے 16 بحریں، 16 اوزان، مختلف ناموں سے ما سبق میں پڑھے۔ انہی اوزان، انہی بحور کا، انہی بحروں کا یہاں سے تفصیلی بیان ہے۔ تفصیل، وضاحت، صراحت کے ساتھ، یعنی ایک وزن میں کس طرح کے تغیرات اور کتنے تغیرات واقع ہو سکتے ہیں، واقع کیے گئے ہیں، عام طور سے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ پڑھیں گے، ملاحظہ کریں گے کہ ایک وزن مثال کے طور پہ بحر طویل ہے، اس کے کل 8 ارکان ہیں، 8 جز ہیں، فعول، مفاعیل، فعول، مفاعیل، فعول، مفاعیل، فعول، مفاعیل، یعنی ایک مصرعے میں 4 بار، کل ملا کے 2 مصرعے ہوتے ہیں ایک شعر میں، تو ایک مصرع 4 رکن پہ ہوگا، صدر جسے کہتے ہیں، اور دوسرا مصرع 4 رکن پہ ہوگا جسے عجز کہتے ہیں۔ یہ اصل وزن ہے اس کا۔ بحر طویل کا اصل وزن کیا ہے؟ یہ فعول، مفاعیل، فعول، مفاعیل، 4 بار، ایک مصرع ہو گیا، صدر ہو گیا، فعول، مفاعیل، فعول، مفاعیل، دوسرا مصرع ہے یہ، اسے عاجز کہتے ہیں۔ یہ بحر طویل کا صحیح و سالم وزن ہے، اصل وزن یہ ہے، ٹھیک۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بحر طویل کا جو وزن میں نے پڑھا ہے، ابھی سنا ہے، کیا اس کا لحاظ رکھنا اسی حیثیت، اسی شکل، اسی صورت کے ساتھ ضروری ہے، یا ہم اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدل واقع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ حضرات نے زحافات اور علل پڑھی ہیں، وہ تغیرات کے لیے ہی موضوع ہیں۔ یعنی زحافات آپ نے پڑھے، زحافات مفردہ، زحافات مرکبہ، یوں ہی آپ نے علل پڑھی، علل نقص، علل زیادت، کچھ ایسی علل کا بیان پڑھا آپ نے جو زحاف کی طرح ہوتی ہیں۔ تو ان زحافات و علل کی جو وضع ہے وہ اسی لیے ہے۔ کس لیے ہے؟ یعنی ایک تو صحیح و سالم وزن ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح و سالم وزن سے ہٹ کر کچھ کہنا ہوتا ہے، یعنی 1-2 رکن کم کر کے، یا جو صحیح و سالم اوزان ہیں، ارکان ہیں، افعال ہیں، اجزاء ہیں، ان میں کمی بیشی کرنا ہوتی ہے۔ مفاعیل کو فعول کرنا ہوتا ہے، کبھی فاعلات کو کبھی فاعل کرنا پڑ جاتا ہے، فعول کو کبھی فعول کرنا پڑ جاتا ہے ضرورت کے تحت۔ تو کہتے ہیں اصل وزن تو وہی ہے بحر طویل کا جو آپ نے پڑھ لیا۔ اس اصل وزن کے علاوہ اور بھی اس بحر کے وزن نکل آتے ہیں، یعنی اصل صحیح و سالم جو وزن ہے، اس سے ہٹ کر کچھ ایسے تغیر
کچھ ایسی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں کہ اب ایک ہی وزن سے دوسرا وزن، تیسرا وزن، چوتھا وزن، پانچواں وزن نکل آتا ہے۔ ہاں، کچھ نہ کچھ واقع ہو کر بحر طویل کے اجزاء میں، ایسے دیگر بحور میں۔ تو انہی باتوں کا بیان ہے۔ یہاں سے ایک بحر لکھیں گے، اس بحر کا استعمال کیسے کیسے ہوتا ہے، اس وزن کا استعمال شعرائے عرب نے کیسے کیسے کیا ہے۔ ہاں، تو اولاً یہ بحر کو لکھنے کے بعد، یعنی پہلے بتا دیں گے کہ اس بحر کے اتنے اجزاء ہیں، اتنے ارکان ہیں، وہ جان لیں گے آپ۔ اس کے بعد ہر بحر میں ایک عروض ہوتا ہے، ایک ضرب ہوتی ہے۔ یعنی جو پہلا مصرع ہوتا ہے، پہلے مصرعے کا جو آخری رکن ہوتا ہے اس کو عروض کہتے ہیں، اور دوسرے مصرعے کا جو آخری رکن ہے اسے ضرب کہتے ہیں۔ جیسے فعول مفاعیل، فعول مفاعیل، ہاں یہ ایک مصرع ہو گیا۔ تو یہ ایک مصرع ہو گیا، یہ صدر ہے۔ اس کا جو چوتھا جز ہے مفاعیل، ہاں فعول مفاعیل، فعول مفاعیل، یہ جو چوتھا جز ہے، چوتھا رکن ہے، یہ کہلائے گا عروض۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے پھر فعول مفاعیل، فعول مفاعیل۔ تو فعول مفاعیل، فعول مفاعیل جب آٹھواں جز اور دوسرے مصرعے کے لحاظ سے چوتھا، یعنی آخری جز، وہ کہلائے گا کیا؟ ضرب۔ تو پہلے یہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ شعرائے عرب نے کسی بحر کے عروض اور ضرب کو کیسے کیسے استعمال کیا ہے۔ ہاں، یعنی مصرعے اولا کا جو آخری جز ہے اسے کتنی طرح سے استعمال کیا ہے، اسے ہم عروض کہتے ہیں۔ اور یوں ہی مصرعے ثانیہ کا جو آخری رکن ہے جسے ہم ضرب کہتے ہیں، شعرائے عرب نے اسے کتنی حیثیت، کتنی طرح سے استعمال کیا ہے۔ ہاں، پہلے یہ بتائیں گے، یعنی پہلے یہ بحر کے ارکان گنا دیں گے کہ یہ ارکان، اس کے یہ اجزاء ہیں۔ اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ اس بحر کے اتنے عروض ہیں، اتنی ضربیں ہیں، 4 عروض ہیں، 5 ضربیں ہیں، 1 عروض ہے، 3 ضربیں ہیں۔ تو جہاں یہ بات کہی جائے کہ اس کا 1 عروض ہے یا 2 عروض ہیں یا 3 عروض ہیں یا 5 ضربیں، جیسا کہ آپ نے پیچھے بحریں پڑھی ان کے سامنے لکھا ہوا تھا اتنی ضربیں ہیں، اتنے عروض ہیں۔ ہاں، تو جہاں یہ کہا جائے کہ اس بحر کے اتنے عروض ہیں، اتنی ضربیں ہیں، کوئی تعداد بتائی جائے کہ 5 عروض ہیں، 6 ضربیں ہیں، 6 عروض ہیں، 7 ضربیں ہیں، تو وہاں سمجھ لینا یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ اس بحر کا جو عروض ہے اس کو شعرائے عرب نے اتنی طرح سے استعمال کیا ہے، 4 طرح سے استعمال کیا ہے، 5 طرح سے استعمال کیا ہے، 6 طرح سے استعمال کیا ہے۔ اور جو اس بحر کی ضرب ہے اس کو اتنی طرح سے استعمال کیا، 3 طرح سے، 4 طرح سے، 5 طرح سے، 6 طرح سے۔ ہاں، اب بستا ہے بحر کا جو عروض اور ضرب، اس کو بتا دیں گے استعمال پہلے یہ کہ اس بحر کا جو عروض ہے اس کا استعمال اتنی طرح ہے، ضرب کا استعمال اتنی طرح ہے۔ اب بچیں گے حشوی اجزاء، یعنی عروض سے پہلے جو ارکان ہوتے ہیں۔ ہاں، مصرعے اولا کا جو آخری جز ہے وہ عروض ہو گیا، اس آخری جز سے پہلے جو اجزاء ہیں وہ حشوی اجزاء کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی مصرعے ثانیہ کا جو آخری جز ہے، آخری رکن ہے، وہ کیا ہو گیا؟ وہ ضرب کہلایا۔ اب اس سے پہلے جو اجزاء ہیں وہ حشوی اجزاء ہیں، ان میں بھی تغیرات واقع ہوتے ہیں، ان میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے سلسلے میں بعد میں بتائیں گے یہ۔ یعنی پہلے بتائیں گے کہ اس بحر کے ارکان اتنے ہیں، پھر کہیں گے کہ اس کا عروض، اس کے عروض و ضرب اتنے ہیں، ٹھیک؟ ہاں، اور حشوی اجزاء جو بچیں گے ان کے بارے میں یہ بعد میں بتائیں گے۔
تو اب دیکھو اور غور سے سنو. نمبر 1 طویل. بحر طویل ہے کیا؟ فعول مفاعل 4 بار، ایک مصرے میں 4 بار. کیا؟ فعول مفاعل فعول مفاعل، یا یوں کہہ لیجئے کہ 4 بار فعول اور 4 بار مفاعل. مصرے اولا میں 2 بار فعول 2 بار مفاعل، ایسے دوسرے مصرے میں 2 بار فعول اور 2 بار مفاعل. فعول مفاعل فعول مفاعل، ایک مصرع فعول مفاعل فعول مفاعل. ہاں 4 بار. کل اس کے اجزاء کتنے ہیں؟ 8 ہیں. اور یہ بہر مرکب ہے کیونکہ 2 جز کی تکرار ہے اس کے اندر. ٹھیک. اب کہتے ہیں اس کا عروض 1 ہے. اس کا عروض 1 ہے. کیا مطلب عروض 1 ہے؟ تو میں نے ابھی کچھ دیر قبل بتایا تھا کہ جہاں یہ کہا جائے عروض 1 ہے یا 4 ہے یا 5 ہے یا ضربیں اتنی ہیں اتنی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بحر کا جو عروض ہے یعنی وہ جز، یعنی مصرع اولا کا جو آخری جز ہے اس بحر کا، اس بحر میں اس کا استعمال اتنی ہی طرح ہے جتنا یہ بتائیں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس بحر کا بحر طویل کا عروض 1 ہے. تو کیا مطلب اس کا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعرائے عرب نے جو بحر طویل ہے اور بحر طویل میں جو جز محل عروض میں ہے، عروض کی جگہ میں ہے، یعنی مصرع اولا کا آخری جز، ہاں اس کو شعرائے عرب نے ایک تبدیلی کے ساتھ استعمال کیا ہے. بس ایک سے زیادہ اس میں کوئی تبدیلی کوئی تغیر واقع نہیں کیا ہے. ایک تو صحیح ہے، آپ نے پڑھا مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل، یہی عروض ہے اس کا. ہاں چوتھا جز مصرع اولا کا یعنی آخری جز جو مفاعل ہے. تو یہ کہا ہے کہ اس بحر کا 1 عروض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شعرائے عرب نے اس جز کو، اس رکن کو جو بحر طویل میں عروض کی جگہ میں واقع ہے، جسے عروض کہتے ہیں، ہاں وہاں واقع ہے یعنی مصرع اولا کا آخری جز، اس کو شعرائے عرب نے ایک طرح سے استعمال کیا ہے. ایک طرح سے، ایک تبدیلی کے ساتھ، ہاں ایک تغیر کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اس کا استعمال نہیں کیا ہے. اب سوال یہ ہے وہ تغیر، وہ تبدیلی ہے کیا جس تغیر اور تبدیلی کے ساتھ شعرائے عرب نے بحر طویل کے عروض کو استعمال کیا ہے؟ وہ ایک تبدیلی اور تغیر قبض ہے. کیا ہے؟ قبض ہے. یعنی بحر طویل کا وہ رکن جو محل عروض میں واقع ہے، ہاں اسے شعرائے عرب نے قبض کے ساتھ استعمال کیا ہے، یعنی اسے مفاعل نہ استعمال کر کے مفاعل پڑھا ہے. مفاعل 5ویں ساکن کو حذف کر کے. قبض کسے کہتے ہیں؟ قبض نام ہے 5ویں ساکن کو حذف کرنا. ہاں تو بحر طویل کا جو عروض ہے اس عروض کو شعرائے عرب نے جو اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے وہ اس حیثیت سے استعمال کیا ہے. کس حیثیت سے استعمال کیا ہے؟ قبض کے ساتھ استعمال کیا ہے. قبض کے ساتھ استعمال کرنے کا کیا مطلب؟ تو قبض کے ساتھ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 5ویں ساکن کو حذف کر کے استعمال کیا ہے. ہاں اس کی صحت کے ساتھ وہ اپنی شاعری میں اسے استعمال نہیں کرتے. ہاں تو جو یہ کہا ہے کہ اس کا عروض 1 ہے، اس
کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ عروض ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس بحر کا جو عروض ہے، اس بحر میں جو محل عروض میں رکن واقع ہے، اس کو شعرائے عرب نے ایک طرح سے استعمال کیا ہے، ایک تبدیلی واقع کر کے استعمال کیا ہے، ایک تغیر واقع کیا اس میں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی تغیر، کوئی تبدیلی واقع نہیں کی ہے۔ یہ مطلب ہے اس بحر کا ایک عروض ہے۔ وہ تبدیلی، وہ تغیر ہے کیا؟ وہ ہے قبض، یعنی شعراء عرب نے اس بحر کے عروض کو قبض کے ساتھ استعمال کیا ہے، بس مفاعیل کے بجائے انہوں نے اپنی شاعری میں اس کو مفاعل استعمال کیا ہے، مفاعل لائے ہیں مفاعیل کی جگہ میں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری تبدیلی، دوسرا تغیر عروض شعراء عرب نے نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ضربیں تین ہیں، ضربیں تین ہیں، عروض ایک ہے، ضربیں تین ہیں۔ پہلی ضرب صحیح ہے، دوسری ضرب مقبوض ہے، اور تیسری ضرب محذوف ہے۔ تو اب ایک بار پھر سن لیں کہ کہہ رہے ہیں کہ عروض ایک ہے، ضربیں تین ہیں۔ کیا مطلب؟ تو مطلب آسان سا اس کا یہ ہے کہ بحر طویل میں وہ رکن، وہ جز جو عروض کی جگہ میں ہے، اس کو شعرائے عرب نے استعمال کیا ہے اپنی شعر و شاعری میں ایک حیثیت سے بس۔ وہ حیثیت کیا ہے؟ بتلا دی، وہ قبض ہے۔ قبض واقع کر کے اپنی شعر و شاعری میں شعرائے عرب اسے استعمال کیے لائے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح سے شعرائے عرب نے بحر طویل کا جو عروض ہے اسے ایک حیثیت سے استعمال کیا ہے، کیا اسی طرح اس کی جو ضرب ہے بحر طویل کی، بحر طویل میں وہ رکن، وہ جز جو محل ضرب میں واقع ہے، کیا اسے بھی اسی ایک حیثیت سے استعمال کیا ہے، ایک ہی طرح سے استعمال کیا ہے، کوئی دوسری تبدیلی، دوسرا تغیر واقع کر کے اسے استعمال نہیں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ ہے کہ اس کا عروض ایک ہے، یعنی اس کے عروض کو ایک ہی طرح استعمال کیا ہے، مگر اس ایک عروض کے سامنے جو ضرب ہے اس کا استعمال وہ تین طرح سے کرتے ہیں، یعنی عروض مقبوض ہی رہے گا، عروض کو قبض کے ساتھ ہی لاتے ہیں، قبض کے ساتھ ہی استعمال کرتے ہیں، مگر اس کے مقابل میں، اس مقبوض عروض کے مقابل میں ضرب کو کبھی وہ صحیح لاتے ہیں، یعنی مفاعیل کو مفاعیل ہی لاتے ہیں، اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ جو عروض ہے وہ تو مقبوض ہوتا ہے، اس کی ضرب بھی مقبوض ہوتی ہے، ضرب کو بھی قبض کے ساتھ لاتے ہیں، یعنی مفاعیل کو مفاعل عروض میں بھی اور ضرب میں بھی استعمال ایسے ہی کرتے ہیں قبض کے ساتھ، اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عروض تو مقبوض ہوتا ہے مگر اس کے مقابل میں جو ضرب لاتے ہیں وہ محذوف لاتے ہیں، حذف واقع کر دیتے ہیں اس کے اندر، یعنی مفاعل کے مقابل میں فعول۔ ہاں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ضرب کو، عروض کو ایک طرح سے استعمال کیا ہے یا دو طرح سے استعمال کیا یا تین طرح سے استعمال کیا ہے تو اب ضرب کو بھی اتنی طرح سے استعمال کیا جائے، ضرب بھی ویسی ہو جیسا عروض ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے، ہاں بلکہ ایسا ہوگا کہ عروض کی صورت، شکل ایک ہی ہوگی مگر اس کے مقابل میں جائز ہوگا ضرب کو بدل دینا، کہ ضرب کچھ اور ہو، جیسے عروض رہے مفاعل اور اس کے مقابل میں ضرب مفاعیل آئے، جائز ہے۔ یہ عروض ہے مقبوض مفاعل، اس کے مقابل میں
ضرب بھی مقبوض ہو کر آئے یہ بھی جائز ہے، عروض ہو مقبوض مفاعل اس کے مقابل میں ضرب محذوف کی شکل میں آئے فعول یہ بھی جائز ہے۔ ہاں تو جہاں بھی یہ کہیں کہ اس بار کے اتنے عروض ہیں اتنی ضربیں ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اس بار میں وہ رکن جو محل عروض میں ہے اس کا استعمال شعراء عرب نے اتنی تعداد کے ساتھ کیا ہے، اور اس کے مقابل میں اور وہ رکن جو محل ضرب میں واقع اس کا استعمال اتنی تعداد کے ساتھ کیا ہے۔ جیسا کہ بتایا کہ بحر طویل کا ایک عروض ہے 3 ضربیں ہیں۔ ہاں تو اس کا آسان سا مطلب بس یہ ہے کہ شعراء عرب نے بحر طویل کے اس رکن کو، اس جز کو جو محل عروض میں واقع ہے اس کو استعمال ایک طرح سے کیا ہے، اور وہ رکن وہ جز جو محل ضرب میں واقع ہے اس کا استعمال 3 طرح سے کیا ہے۔ ہاں اتنا سمجھ لینا، اور کل ریکارڈنگ میں شعر بھیج رہا ہوں۔